میں مزید بلندی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بزرگ جناب سید ابرار حسین نقوی صاحب، مولا ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، میرے مولا ان کی جھولیاں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اپنے خزانوں سے بھر دے۔ سب دعاؤں کی ہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو حقیقت یوم الجمعہ ہیں، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ مالک روز عیدین ابو الفضل العباس بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشر محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 2024 عیسوی افق عالم پر طلوع ہو چکا ہے، اور آج یکم محرم الحرام کا دن گزار کر اب بیٹھے۔ یہ محرم الحرام ہر سال آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ مجالس کا اہتمام ہو، ذکر حسین کے لیے عزاخانے سجائے جائیں، اور عزاخانوں کے کھلے ہوئے دروازے دیکھ کر اگر ابھی بھی کوئی حر ہو اور وہ لشکر یزید میں ہو تو اسے راہ ہدایت پانے میں آسانی میسر ہو۔ ابھی بھی زمانے کے پاس وقت ہے کہ جو اعلان غدیر میں ہوا تھا اسے ہی حقیقت قاہرہ مان کر ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرے۔ یہ محرم ہر سال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کوئی تو وجہ تھی جو غدیر کے بعد کربلا ہوئی، اور اگر یہ وجہ سمجھ نہ آئی یہاں تک کہ وارث غدیر و کربلا تلوار لے کر آ گئے، تو پھر وہ چہروں پر پڑے ہوئے بغض ولایت علی کے پردے ذوالفقار کی نوک سے ہٹائیں۔ ہر سال ان عشرہ مجالس کا کوئی نہ کوئی عنوان قرار پاتا ہے، اور عنوان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم خاکی ہیں، ہم بشر ہیں، اور ان نوریوں کے فضائل کے سمندر وہ ہیں کہ جن کا کوئی کنارہ نہیں، تو اپنی محدود سی سوچ سے ان کی معرفت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی عنوان کو سیڑھی بناتے ہیں تاکہ اپنے لیے ایک جہت، ایک رخ مقرر کریں، ایک سمت ہمارے لیے معین ہو کہ جس پر چلتے ہوئے ہم معرفت مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کو پا سکیں۔ یہ 8واں سال ہے اسی عزت والے منبر پر آپ کے مسلسل چہروں کی زیارت کرتے ہوئے، علی دلیل وجود خدا سے لے کے اسرار حدیث قصہ تک۔ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں نے 7 سال میں کیا کیا آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا۔ جو بچے یہاں چھوٹے چھوٹے بیٹھتے تھے وہ بھی اب ماشاءاللہ کافی جوان ہو گئے ہیں اور ان کی داڑھی نکل آئی ہے، اور بزرگ جن کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اس سال ان عشرہ مجالس کا عنوان جو کہ اشتہار پہ تو لکھا ہے لیکن میں اسے آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دوں۔ 9 دن آپ جس موضوع کے ضمن میں فضائل سماعت فرمائیں گے وہ ہے معرفت اصحاب معصومین۔
معرفت اصحاب معصومین یعنی وہ جو معصومین کی صحبت میں رہے، کوشش کریں گے کہ ان کی کچھ نہ کچھ معرفت ہم حاصل کر لیں، کیونکہ توجہ میری طرف جی، اس پراشوق دور میں جب خود کو شیعہ کہلوانے والے بھی یہ سوچیں کہ علی اور علی کے بیٹوں کے فلاں فلاں فضائل کیسے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پہلے علی کے نوکروں کے فضائل پڑھے جائیں، تاکہ یہ جاننے میں آسانی ہو کہ جن کے صحابی ایسے ہیں وہ صاحب خود کیسے ہوں گے۔ اگر آپ کے چہروں کی مسکراہٹ رہے تو میں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں۔ کمل چند جی مولا آپ کو سلامت رکھے جتنے جوان ہیں، اور ایک گزارش میں پہلے کر دوں، مصطفیٰ چند جی آپ کی دعا سے یہ 7 سال پڑھ کے اور 8ویں سال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے، حق تو یہی ہے کہ کوئی مشکل بات بھی کی جائے اور اسے آپ سمجھیں، اور اس امامیہ کالونی کی مجمع کی سماعتوں پر سیدہ کونین کے کرم کی وہ انتہا ہے کہ آپ لفظ کیا حرف بھی ضائع نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں میرا نہیں خیال کہ سوائے ایک آیت کے ترجمے کے کوئی اور تمہید ہو، تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پہلی 2 مجلسیں تمہید کی ہیں، یہ پہلی مجلس تمہید کی ہے، صرف ایک آیت ہے، کیونکہ معرفت اصحاب معصومین عنوان آپ کے سامنے لکھا بھی ہے، میں نے بھی بیان کیا۔ اگر آپ آیت کا ترجمہ سن کے اسے اپنے قلب میں محفوظ کریں اور ذہن کے دریچوں کو کھول کے اچھے طریقے سے سن لیں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی تمہید کی ضرورت ہوگی۔ اس موضوع کے لیے معرفت اصحاب معصومین دیکھنے میں 3 لفظ ہیں، لیکن علی کی غلامی کی پوری کائنات بند ہے ان 3 لفظوں میں، اور انہی 3 لفظوں کے تعارف کے لیے جو میں نے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن کے 33ویں سورے یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، اور اللہ نے ان آیت میں جن کا تعارف کروایا ہے وہ اسی موضوع میں موجود ملیں گے مسلسل 9 دن۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے اجازت جی آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، مومنین میں کچھ خاص مرد ایسے بھی ہیں، من المؤمنین رجال، میں چہرے چہرے اس لیے پڑھوں گا چونکہ آیت ہے اور تمہید کل میرے عنوان کی یہی ہے، اگر آپ سمجھیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ فرما رہا ہے مومنین میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ آپ جیئے، آپ سدا سلامت رہیں، یہ حق ہے قرآن کی آیت کے استقبال کا۔ اور جن کے چہروں پر آیت سن کے بڑی پیاری مسکراہٹ اور سرخی آ گئی ہے، تو یقیناً آیت کا اگلا حصہ بھی وہ وصول کریں گے، اور اسی میں مجھے 2 منٹ چاہیے۔ خصوصی دعا لے رہا ہوں سکلین چندی بزرگوں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، مومنین سارے نہیں، مومنین میں سے بھی کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں۔ ساؤنڈ یہاں پہ ٹھیک ہے، آپ 9 دن بھی اسی سیٹنگ پہ چلائیں گے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں، بڑی توجہ جی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان مومن مردوں میں سے جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی نظر، اپنی منت، اپنا وعدہ، اپنی بات پوری کر چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں۔ آخری ٹکڑا آیت کا اتنا کمال ہے چونکہ اس میں ایک لفظ 2 دفعہ آیا ہے، اور جتنا خوبصورت آپ سن سکتے ہیں اتنا خوبصورت سنیے گا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین، میں پھر سے ایک دفعہ ترجمہ دوہرا دوں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ رجال ایسے بھی ہیں، کچھ رجال ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ یعنی تین باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ ایک تو مومنین میں سے کچھ خصلت والے مرد خاص الخاص ایسے ہیں، وعدہ تو اللہ سے سب نے کیا ہے لیکن انہوں نے سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں سے بعض اپنی نظر، اپنی منت، اپنا ارادہ پورا کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا، یعنی کچھ ایسا بھی تھا جسے کچھ لوگوں نے بدلا۔ یہ معیار امامیہ قانونی کا صرف وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا۔ تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر ھدی للمتقین میں لفظ بہ لفظ میرے چھٹے امام کی حدیث ہے۔ میرے امام صادق شہنشاہ نے اپنے خاص صحابی ابو بصیر کو سامنے بٹھایا۔ ابو بصیر عام بندہ نہیں، صرف محدث نہیں، امام صادق کا شاگرد نہیں، ابو بصیر میرے مولا صادق کا سلمان بھی ہے، ابو بصیر میرے مولا صادق کا ابو ذر بھی ہے، یہ اتنا سچا ہے۔ ابو بصیر کا چہرہ دیکھ کے امام صادق مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، ابو بصیر تمہارے لیے اور تم جیسوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک آیت رکھی ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے مولا فرمائیے نا اللہ کے لہجے میں وہ کون سی آیت ہے؟ تو امام نے وحی کے لہجے میں فرمایا، ابو بصیر تمہارے لیے اور تم جیسے ہمارے شیعوں کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تم ہی تو وہ مرد ہو جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ۔ مولا آپ کو صدر سلامت رکھے، بس استقبال کرتے آئیے گا تاکہ پہلی حدیث کے بعد مسلسل فضائل شروع ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بصیر تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہ آیت تمہارے لیے اور تم جیسے ہمارے شیعوں کے لیے آئی، اس سے پہلے سارے ہی شیعہ خوش ہو جاتے۔ یہ تو پتہ ہے نا جہاں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں وہ علی والوں کو خطاب کرتا ہے، لیکن یہاں بات اور ہے، وہ کہہ رہے من المؤمنین رجالا صدقوا، یہ علی والوں میں سے بھی کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، چونکہ یہاں تفسیر بالرائے حرام ہے، یہاں یا اللہ کے رسول کی تفسیر چلے گی یا اللہ کے رسول کے بیٹوں کی تفسیر چلے گی۔ پیمانہ مولا صادق نے دیا ہے کہ آیت کے وزن پہ کون کون شیعہ پورا اترے گا۔ امام فرماتے ہیں ابو بصیر یہ آیت تمہارے لیے اس وجہ سے آئی ہے، من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ تم نے اور تم جیسوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد ولایت علی کو نبھایا۔ جملہ کی پتہ نہیں، بندے ابھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس جملے پر بول رہے ہیں اور کس جملے پر نہیں بول رہے ہیں۔ مل کے آیت پہنچی ہے، آپ سب تک آیت پہنچی، ذرا آپ اٹھا کے تائید کر دینا اگر آیت پہنچ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر والے بھی سارے احباب پیچھے تک جو ہے تعداد نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ میں اتنی دفعہ تو پہلی مجلس میں آیت پڑھ دوں کہ بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو، ورنہ جا کے آپ تفسیر اور ترجمے والا قرآن کھولیں گے تو آپ کو لطف اور بھی زیادہ آئے گا، چونکہ مجلس کا مقصد ہے یہاں آیت سنیں، گھر میں کھول کے دیکھیں ضرور۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد ولایت علی کو نبھایا ہے۔ اس کا مطلب ولایت علی کا عہد اللہ نے لیا ہے، مگر
بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، حدیث آگے چلی، مولا صادق فرما رہے تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد ولایت علی کو نبھایا ہے، اور ابو بصیر کیا کہنے تمہارے اور تم جیسوں کے، تم نے ہمارے غیر کو کبھی بھی ہم پر فوقیت نہیں دی، تم نے ہمارے غیر کو کبھی بھی ہم پر فوقیت نہیں دی، اور اے ابو بصیر تم لوگوں نے ہماری ولایت کے مقابلے میں کسی غیر کی ولایت کو تسلیم نہیں تو میں بات کو مسلسل آگے بڑھانے لگا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ اللہ سے عہد نبھانے والے وہ ہیں۔ گرمی کا ذہن آپ نے گھر سے بنا کے آنا ہے کل سے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، یعنی عہد ولایت جب سے ہوا ہے، یہ تب سے اس عہد ولایت پر قائم ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس ٹکڑے کی طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن ایک حدیث پھر سے مولا صادق شہنشاہ کی میرے سامنے جو میں عبارت کے ساتھ شروع کروں۔ مولا صادق شہنشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جنہوں نے نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا، وہ کون ہے؟ الولایت للمؤمنین لم یغیروا ولم یبدل بعد نبیہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا مثل سلمان المحمدی وأبي زر الغفاري ومقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت ذو شهادتين وحذيفة بن اليمان وأبي هيثم الريحان وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري وأقتديهم وولایتهم واجبة لشيعتي۔ امام فرماتے ہیں سنو، وہ کہ جنہوں نے باب محمد مصطفیٰ کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کیا، وہ ایسے ہی تو مرد ہے کہ جن میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، حذیفہ ہے، خزیمہ ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری ہے، ان میں ہی رسول جس کے گھر جا کے چہرے تھے وہ ابو ایوب انصاری ہے، اس میں ہی تو علی کا عاشق ابن الحیث الریحان ہے، اسی میں ہی تو سہل بن حنیف ہے، اسی میں ہی تو عبداللہ بن حنیف ہے، یہی تو ہے کہ جنہوں نے نبی کے بعد کچھ نہیں بدلا، اور اے ہمارے شیعوں تم پر ان مردوں کی محبت واجب ہے، تم پر ان مردوں کی محبت واجب ہے، تم پر ان کی پیروی واجب ہے۔ مولا صادق فرمائے سلمان واجب ہے، ابو ذر واجب ہے، عمار واجب ہے، مقداد واجب ہے، تو گھر جا کے سوچنا تو صحیح رہا، جن کے صحابی واجب ہو وہ خود مستحب کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہمیشہ زندہ باد ذرا چہروں کو کھلائیں، فضائل میں چہرے ویسے کھلیں جیسے 13 رجب کو کھل گئے، اور مسائل میں ویسے روئے جیسے 10 محرم کو روتے ہیں۔ یہی معیار ہے فضائل کو مسکرانے کا، یہی معیار ہے مصائب پہ گریہ کرنے کا۔ فکرہ جس کے دل میں اترا ہے میں اس کے لیے اگلا بالکل فکرہ بلا فصل ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں ان سے صرف محبت نہیں کرنی، ان کی اقتداء بھی کرنی۔ معرفت اصحاب معصومین، فکرہ پہلا کہنے لگا ہوں۔ مامون ملون کے اصرار پر میرے مولا رضا شہنشاہ نے مسائل دینیہ کا ایک رسالہ لکھا جس کی بہت سی چیزیں آج بھی عیون اخبار رضا میں موجود ہیں۔ یہاں میرے مولا نے تمام مسائل دینیہ کو لکھا، میرے مولا نے طلاق کے مسائل لکھے، میرے مولا نے پاکیزگی کے مسائل تحریر کیے، نماز کے احکامات بتائے، روزے کے احکامات بتائے، حج کے احکامات بتائے، خمس و جہاد کے احکامات بتائے۔ واجبات کا منکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا نے اس دینی مسائل کے رسالے میں ساری چیزیں تحریر کی، اور تحریر کرتے کرتے
سترنا خیرات مانگنا بھائی ذرا سارے ایک دفعہ میری طرف دیکھنا جس کے ہاتھ ابھی تک بندے مل کے سارے بولو ہمارے فتح اصحاب معصومین بات اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے بڑی تیزی سے منکر کلندر کے علاوہ سارے مل کے علی لال کلندر بڑی توجہ اب یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں بدلا ایک سیکنڈ سے ٹکڑا نہیں سے درمیان میں رہ گئے کمر سے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا ان میں سے بعض تو کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور بعض ابھی انتظار میں ہیں بڑی خوبصورت تفسیر کا حوالہ میرے سامنے کرے اور جتنی خوبصورت ہوا اس وقت شروع ہو گئی ہے تو میرا دل ہے کہ میں اس سردار کا اسم مولا تلاوت کروں کسی غیر معصوم کی تفسیر نہیں سید الساجدین کے لال سرکار زید شہید ابن امام زین العابدین زیدی سادات کے جد اعلیٰ ان کی تفسیر ہے بلا فصل فرزند ہے مولا زین العابدین کے ہلہ عراق میں حرم ہے اور ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر غریب القرآن غریب القرآن یعنی قرآن کے وہ لفظ کہ جن کا مطلب عرب والوں کو بھی نہیں آتا تھا بڑی توجہ بھائی بڑی توجہ اور سرکار زید شہید کا اسم مولا جو زیارت میں ہے ہلہ عراق جس نے زیارت کی ہے وہ تائید کر دے گا باقیوں کو مولا اگلے محرم سے پہلے نصیب فرمائے آپ کی زیارت کا سب سے مرکزی جملہ ہے السلام علیکہ یا حلیف القرآن سلام ہے اس پر جو قرآن کا اتحادی ہے بڑا لطف آتا ہے السلام علیکہ یا حلیف القرآن قرآن کا اتحادی یعنی قرآن فائدہ تب دے گا جب سجاد کے لال کی تفسیر پڑھیں جب میں نے اس پہ تحقیق کی ہمارے چاچی تو مجھے پتا چلا شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو یا 73 فرقہ اسلامیہ کا کوئی بھی مفسر قرآن وہ تب تک قرآن کی تفسیر لکھنا شروع نہیں کرتا جب تک سرکار زید کی تفسیر نہ پڑھے کیونکہ جن الفاظ کے مطلب لوگوں کو نہیں آتے وہ سجاد کے لال نے بتائے اور پتہ ہے اس سردار کا قرآن سے رشتہ کیا ہے کیونکہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اس کی اتنی سخت تفسیر ہے کہ اس کے لیے میں نے حوالہ تو پڑھا ہے لیکن جس کی تفسیر ہے اس شہنشاہ کا تعارف بھی میں 2 جملوں میں آپ کو کروا دوں رسول اللہ نے امین کائنات کے لیے کیا فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن جملہ تیز ہو جائے تو آپ نے سفر ساتھ کرنے ہیں چونکہ میری نظر گھڑی پہ بھی ہوتی ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے سرکار زید شہید کی زیارت میں السلام علیکہ یا حلیف القرآن سلام ہے اس پہ جو قرآن کا اتحادی ہے حلیف کسے کہتے ہیں جو اتحادی ہو جو مل کر لڑے ساتھی اور ہے ساتھ ہونا اور ہے حلیف ہونا اور ہے حریف اور حلیف ساتھ ہے قرآن کے ولید بن عبد الملک ملعون نے اموی دور میں سرکار زید شہید کو 6 ماہ کے لیے قید کیا 6 مہینے کے بعد جب زندان سے رہا ہوئے اس نے اپنا نمائندہ بھیجا جاؤ ذرا جا کر پتہ کرو زندان میں کہیں دوسرے قیدیوں کو بغاوت پر اکسا کر تو نہیں گیا سجاد کا لال یا ایک دفعہ ایلچی دوڑتا ہوا آیا کہ ولید کو بغاوت پہ کیا اکسائے گا قیدی تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہوا کیا کہ 6 مہینے ہو گئے ابھی الحمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی کبھی وہ چیزیں بھی سنا کرو جو تاریخ میں بڑا چھپائی ہیں 6 مہینے ہو گئے الحمد کی تفسیر کر رہے سجاد کر رہے ان کی تفسیر ہے تفسیر قریب القرآن بندے نے کہا مولا یہ کیا ہے سرکار زید فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ کہ مومن مردوں میں سے اللہ نے کچھ اور رجال چنے جنہوں نے اس سے وعدہ پورا کیا فَمِنْهُمْ یہ اللہ کہہ رہے ان میں کچھ ایسے ہیں من قَضَى نَحْبَهُ جنہوں نے اپنی نظر پوری کی وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں یہ کون ہے جو نظر پوری کرتے ہیں اور یہ کون ہے جو انتظار
فرماتے ہیں، فرمایا نظر پوری کرنے سے مراد ہے وہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، وہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ سبیل الہی میں پیش کر دیتے ہیں، اللہ ان کو بلا کے کہہ رہا ہے انہوں نے اپنی نظر پوری کی، اور جو انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی راہ میں مرنے کا موقع ملے، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے ان میں سے بعض ابھی منتظر ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے، کیا تلوار سے قتل ہو کر اللہ سے وعدہ نبھایا جائے گا؟ تو روز کئی بندے جنگوں میں شہید ہو گئے، کیا سب نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ یہ سبیل الہی کیا ہے کہ جس میں مر کر اللہ سے وعدہ بھی پورا ہو، اپنی نظر بھی ادا ہو۔ سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السبیل ولایت علی ابن ابی طالب۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ سجاد کلام فرما رہے ہیں جنگ میں تلوار سے قتل ہو کر سبیل الہی کا مجاہد شہید نہیں ہوتا، بلکہ جو ولایت علی پر قائم رہے وہی شہید سبیل الہی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں مرے۔ اور رسول کی حدیث سنا دو، اللہ کے رسول نے صحابہ کی قسم میں علی کا بازو اٹھا کے کہا، یا علی جس نے تجھے مانا، جس نے تجھے جانا، جس نے تجھے پہچانا اور اسی پر زندگی تمام کی، اس نے اپنی نظر پوری کر دی۔ اس نے تو اس نے اپنی نظر پوری کی۔ تو اب ترجمہ معصوم کے فرمان کی روشنی میں یوں کرنے کا حق ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے عہد ولایت خدا سے نبھایا، ان میں سے بعض تو راہ علی پر جان نظر کر چکے، بعض ابھی انتظار میں، وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں بدلا۔ تو پھر ہر کسی نے اپنے اپنے درجات اتنے پا لیے کہ جتنا جتنا کسی نے علی کو جانا، چونکہ علی کی حد نہیں ہوتی، حدیں ہمارے ذہن کی ہیں۔ کوئی علی کو چوتھا خلیفہ مانے، کوئی علی کو پہلا امام مانے، کوئی علی کو میدان جنگ کا پہلوان مانے، کوئی علی کو علم کی دنیا کا سید و سردار مانے، اور جس کا دماغ بالکل کام نہ کرے وہ کہتے ہو نہ ہو علی وہ۔ ایسا ہوتا ہے، پتہ چلا حد علی کی نہیں، حد ذہن کی ہے۔ سیدوں کی عزت کی قسم سے علی فرماتے ہیں میں تو ذہنوں میں آ سکتا ہی نہیں، میں تو ظرفوں میں سما سکتا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا علی کو ہر کوئی اتنا جانے گا کہ جتنا اس کا ظرف ہوگا۔ عمار نے جانا اپنے مطابق، مقداد نے اپنے مطابق، ابو ذر نے اپنے مطابق،